اس ترتیب میں سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 صفات ذکر کی ہیں، 4 چیزوں سے اپنی تعریف کی ہے۔ پہلی تعریف اور صفت اللہ کی یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جو ذات کسی کی تربیت کرے، پرورش کرے، وہ بہت مہربان ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک ماں ہوتی ہے جو اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے تو ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے۔ ایک مالی ہوتا ہے جو چھوٹے چھوٹے پودوں کی پرورش کرتا ہے تو وہ ان پودوں کی کیسے حفاظت کرتا ہے، کتنی محبت اور نرمی کے ساتھ ان کو پالتا ہے، وہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ بھی ہمیں اس سے کہیں زیادہ محبت اور ہمدردی اور نرمی کے ساتھ ہماری پرورش کرتا ہے۔ دوسری صفت اللہ نے ذکر کی، بڑا مہربان ہے، جس کی رحمتیں دنیا میں اپنوں کے لیے بھی ہیں اور جو اس کے اپنے نہیں ہیں ان کے لیے بھی ہیں۔ اس دنیا میں اللہ سب پر رحمتیں کرتا ہے، چاہے وہ اس کو مانے چاہے نہ مانے، سب اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن تیسرے نمبر پر اللہ نے کہا الرحیم، جو بھرپور رحمتیں کرتا ہے، بے انتہا رحمتیں کرتا ہے، اور یہ والی رحمتیں آخرت میں ہوں گی، اس کے صرف اپنوں کے لیے ہوں گی۔ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ وہاں ان کو اتنا نوازے گا کہ انہوں نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جب یہ 3 طرح سے اللہ نے اپنی خوبی بیان کی، پرورش کرنے والا، بے پناہ محبت کرنے والا اور مکمل رحمتیں کرنے والا، بے پناہ رحمتیں کرنے والا، تو دل میں خیال آیا ٹینشن ہی نہیں ہے، حساب کتاب کرنے والا تو اپنا ہے نا۔ جب آپ کو پتہ لگ جائے ایگزامینر اپنی پارٹی کا آدمی ہے یا فلاں جو آدمی ہے اپنا ہے تو آپ بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا نہیں، میں اپنا ایسے نہیں ہوں، مالک یوم الدین۔ چوتھی صفت ذکر کی کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن وہ حساب لینے والا ہے۔ اس حساب میں جو اس کے احکام کے مطابق پاس ہو گیا اس کے لیے وہ اپنا ہے، بے پناہ رحمتیں ہیں۔ لیکن جس نے اس موقع پر ناکامی حاصل کی، کامیاب نہیں ہو سکا، اس کے لیے پھر عذاب بھی ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمتیں تو ہیں لیکن ان رحمتوں کا مطلب بے پرواہ ہونا نہیں ہے۔ جب اللہ نے یہ 4 خوبی بیان کی تو پھر بندے نے اللہ سے ایک درخواست کی ہے کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو ہمیں تیری مدد چاہیے، ہمیں تیرا تعاون چاہیے، ہماری ضرورت ہے وہ پوری کر۔ اور کسی بھی شخص کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے ہدایت۔ سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ ہدایت کا مطلب کسی کام کو کرنے کی صحیح سمجھ، صحیح راہ، صحیح ڈھنگ مل جائے تو سمجھ لیں کہ آدمی کامیاب ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں یہ سورت ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک مجھ سے ہدایت مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ جب مانگتے رہو گے اللہ ہدایت دے گا تو کامیابی ملے گی۔ پھر ہدایت ہر آدمی اپنے ڈھنگ سے اس کو ڈیفائن کرتا ہے، جو جس راستے پر چل رہا ہے یہی ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں گے اپنے حالات میں یہ چیز سمجھ میں آئے گی تو اللہ نے کہا نہیں، تمہاری سوچی ہوئی ہدایت ہدایت نہیں ہے، ہدایت ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ اللہ نے سورۃ النساء میں ان کا ذکر کیا ہے۔ 4 طرح کے لوگ ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یہ 4 آدمی ہیں یا 4 قسم کے افراد ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور 2 چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں کہ ایسے لوگ جن میں یہ 2 چیزیں ہوں ان کا راستہ ہمیں نہ دکھا، ان کے راستے سے ہماری حفاظت فرما۔ کون ہیں؟ جن پر تیرا غضب ہوا اور جن کو صحیح راستہ نہ مل سکا، جو گمراہ ہو گئے۔ تو گمراہ لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرما، اور جن پر تیرا غضب ہوا ایسے لوگوں کے راستے پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہمیں عطا فرما۔ جب آپ نے یہ دعا کی اللہ نے کہا راستہ حاضر ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ